لا إله إلا الله لا إله إلا بسم اللہ الله. الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی اور جان کا ناحق قتل اور جھوٹی قسم۔ پہلے دو گناہوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 3، قتل النفس، جان کا قتل۔ دو جانیں محترم ہیں جن کا قتل بالکل حرام ہے، ایک مسلمان کی جان، دوسرا ذمہ غیر مسلم کی جان۔ ذمہ غیر مسلم وہ غیر مسلم ہے جو ہمارے علاقوں اور ملک میں ہمارے قانون کے ماتحت ہو کر زندگی گزارنے کے لیے رہ رہا ہو۔ چونکہ ہمارے قانون کا پابند ہے اور ہم نے اپنے پاس اپنے علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں رہا کر اسے جان کی امان دی ہے، قانون نے اسے جان کی امان دی ہے، اس لیے اس کی جان بھی اور اس کا مال بھی، اس کی آبرو بھی ایسے ہی محفوظ ہے جیسے مسلمان کی۔ مسلمان کے قتل سے متعلق قرآن پاک میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ بھی ہوں گے، اللہ اس پر لعنت بھی کریں گے اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اور غیر مسلم ذمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے ذمہ غیر مسلم کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت کا داخلہ تو خوشبو کے بعد ہے، یعنی جنت میں داخل کہاں ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو ان دونوں جانوں کا قتل حرام ہے۔ البتہ بعض اوقات حق اور دین وہ ان کے قتل کا بھی حکم کر دیتا ہے، جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتیں بیان فرمائیں۔ موٹی موٹی صورتیں 3 ہیں۔ نمبر 1، مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر ارادے سے قتل کیا تو یہ جو قتل کرنے والا ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، شادی شدہ ہو کر آدمی زنا کا برا فعل کر لے تو سنسار رجم کی صورت میں اسے مار دیا جائے گا۔ نمبر 3، دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، یعنی ایسا بول دے یا ایسا کام کر لے جس سے مسلمان ایمان سے نکل جاتا ہے، تو پھر ایمان سے نکل جانے والے ایسے مسلمان کا قتل بھی حق ہو جاتا ہے۔ یہ 3 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں جن میں آدمی کا قتل حلال ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے کسی آدمی کے قاتل کو خود جان سے مارتے ہیں، اور کئی لوگ یہ ذہن رکھے ہوئے ہیں کہ جو مرتد ہو جائے اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ یاد رکھیں، جس کا قتل جائز ہوتا ہے اس کا قتل بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام کی نہیں۔ عوام کو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قتل حق فرمائے: نمبر 1، ارادے سے دوسرے کی جان لینے والا، نمبر 2، شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والا، نمبر 3، مرتد ہو جانے والا، تو کوئی مسلمان بھی ان میں سے شادی شدہ زنا کرنے والے کو سنسار کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ کیوں بھئی؟ یہ حکومت کا کام ہے۔ ہر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حکومت کا کام۔ جب یہ ایک حکومت کا کام ہے تو دوسرے 2، یعنی قاتل کو قتل کرنا اور مرتد کو قتل کرنا، وہ بھی حکومت کا کام ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث لکھ کر اس کے تحت لکھا ہے پہلی جلد میں کہ یہ قتل حاکم کا کام ہے، عوام میں سے کوئی حق قتل بھی قتل نہیں کر سکتا۔ جو لوگ مرتد کا قتل ضروری سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی قتل کر دیں گے، ان کا یہ قتل نقصان ہے مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، کیونکہ مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں جو ایک دوسرے کو مرتد ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب اس صورت میں اگر ایک فرقے کا آدمی
دوسرے کے فرقے کو قتل کرے گا تو دوسرا فرقہ اس فرقے کو قتل کرے گا، تو یہ تو بد امنی ہے، فساد ہے، اور اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اس لیے ہر طرح کا حق قتل بھی عوام کی وجہ ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا بڑا گناہ جھوٹی قسم۔ یہاں جھوٹی قسم کو فرمایا الیمین الغموس۔ غموس کا معنی ہے ڈبو دینے والی۔ یہ جھوٹی قسم ایسی ہے جو آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنا کر اس کے عذاب میں ڈوبنے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔